اور ابھی آپ کو براہ راست چلتے ہیں لاہور پر، جہاں پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس جاری ہے۔ فالٹ کے دہانے پر تھا اور جس کمال طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو IMF کے ساتھ نیگوسیشنز تھیں اس میں اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج وہی ملک پاکستان میں معاشی استحکام دیکھ رہا ہے، اور جو معاشی ٹیم ہے وزیر اعظم پاکستان کی، انہوں نے بہت دن رات محنت کر کے پاکستان کے اندر معاشی استحکام کیا۔ یہاں میں یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان کو پچھلے 3-4 ماہ میں سفارتی سطح کے اوپر جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، یہ وہ منفرد ٹیم ہے کہ اگر میں معاشی ترقی دیکھوں، دفاعی جنگ دیکھوں اور سفارتی جنگ دیکھوں اور ایک انتشاری سیاست کے خلاف جنگ دیکھوں، تو یہ منفرد ٹیم جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی جو دن رات محنت ہے کہ پوری عالم دنیا کے امن کا جو ذریعہ بنے ہیں، اس پہ میں پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اصل میں اس کے جو نتائج ہیں، جو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امن پیکٹ اسلام آباد ٹاک سے شروع ہونے والی جو نیگوسیشنز تھیں ایران اور US کے درمیان، وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں اور وہ پیکٹ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی پاکستان کو سرخرو کیا، اور جس طرح پاکستان نے عالم امن کو ممکن بنانے کے لیے محنت کی، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی دن رات اس میں اپنا حصہ ڈالا اور آج پاکستان کے حصے میں یہ سعادت آئی۔ اسی طرح یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ جو بجٹ پنجاب کا 2026 اور 27 کا بجٹ ہے، اور پچھلا جو سال گزرا 25-26 کا، اس میں پاکستان اور پنجاب میں بالخصوص جو سیلاب آیا کہ تمام جو دریا تھے وہ یک وقت بیک وقت ایک سیلابی صورتحال میں تھے، اور یہاں میرے ساتھ اریگیشن منسٹر موجود ہیں کاظم پیرزادہ صاحب، انہوں نے جس کمال طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم بن کر کام کیا، اور جو سیلاب تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، لیکن جس کمال طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کرائسس کی قیادت کی، نہ صرف اس کو مانیٹر کیا، اس کو لیڈ کیا، بلکہ اپنی ٹیم کی قیادت کی فیلڈ کے اندر بھی، اور نہ صرف ریسکیو، ریہیبلیٹیشن اور ریلیف مہیا کیا پنجاب کے لوگوں کو، بلکہ اس کے بعد جو کمپنسیشن تھی وہ بھی اپنے ہی ذرائع سے، اپنے ہی فائنینشیل ریسورسز سے مکمل طور پر شفافیت کے ساتھ جو وکٹمز تھے فلڈ کے ان کو پہنچایا۔ اسی طرح جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران اور US وار کے درمیان جو پیٹرول کی صورتحال تھی، اس میں بھی پنجاب نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا اور وفاق کو کی مدد کی، جہاں تمام صوبوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، پنجاب ایک دفعہ پھر اس پورے کرائسس میں سب سے زیادہ حصہ ڈال کر نمبر 1 پر رہا۔ اس دفعہ جو بجٹ تھا اس میں ایک فائنینشیل گرانٹ، جس کو فیڈرل گرانٹ پنجاب نے اور باقی صوبوں نے دیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مشکل بجٹ تھا، مشکل اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پنجاب کی 2.5 سال کی اگر ترقی دیکھی جائے اور منصوبے دیکھے جائیں تو اس میں صوبے کے اندر بجٹ کو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں کاٹنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب میرے خیال میں ان کی صلاحیتوں نے اور جس کمال طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ اس وقت 752 بلین روپیز کے اوپر ہے، جو کہ ٹوٹل حجم جو ہے 5903.5 بلین کا پنجاب کا ٹوٹل فائنینشیل آؤٹ لے ہے، اس کے اندر 752 جو ہے وہ ADP ہے، اور جس قسم کی باکمال صلاحیت سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نہ صرف وفاق کو مضبوط کیا، وفاق کی مدد کی ان 3 ایریاز، جس کے اندر واٹر سیکیورٹی،
डेट सर्विसिंग और डिफेंस की मद में जो 546 फेडरल ग्रांट 546 बिलियन की फेडरल ग्रांट दी, तो मेरे ख्याल में इस इम्तिहान में भी वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो सुरखरू हैं और पंजाब का सबसे जो सारे प्रोविंसेस का शेयर था उसमें फेडरेटिंग यूनिट्स में सबसे बढ़कर पंजाब का शेयर है और इसी तरह वफाक को मजबूत करने में भी वज़ीर आला पंजाब ने जो किरदार अदा किया है उसको तारीख़ याद रखेगी। ये बात करते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको भी प्रोपेगेंडा की नज़र करने की कोशिश की, ये जो 546 की फेडरल ग्रांट है ये 13.35 के ऊपर FPR की को फ्रीज़ करके जो सूबों के हिस्से में आया वो आता है। लेकिन उसी वक्त जब ये पता चला कि ये फेडरल ग्रांट का ये तनासुब होगा, तो वज़ीर आला पंजाब ने फ़ौरी तौर पर जो पंजाब का अपना ऑन सोर्स रेवेन्यू जिसको कहते हैं उसके ऊपर तवज्जो दी। और आपने देखा होगा ये जो पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, ये आप सबके पास मैंने कल डिजिटल कॉपी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी शेयर कर दी थी। इसके ऊपर मैं भी तफसील में आऊँगी, लेकिन इसके ऊपर काम शुरू हुआ और ये बहुत ही मेहनत के साथ महकमों ने इसके ऊपर काम किया और ये पूरा वो ब्रिज करता है गैप जो कि आपका डेवलपमेंट में गैप आएगा, जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के साथ जो डेवलपमेंट है उन एरियाज़ में। फिर सबसे जो कमाल गवर्नेंस की साइड पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पंजाब ने अपने एक्सपेंडिचर को टाइट किया, अपने एक्सपेंडिचर को बहुत ही कमाल तरीके से स्पेंड किया और जहां माली साल 2026-27 के बजट का कुल हुजम 5009.3 है, वहीं अगर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि माली साल 26-27 में जो करंट बजट है वो 1962.9 अरब रुपए है, जो कि गुज़श्ता माली साल के 2026.7 अरब रुपए की निस्बत 3.2% कम है। और ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से सूबे को चलाया गया और राइट साइजिंग कर जो वेकेंट पोजीशन थी, 1 लाख से ज़ायद वेकेंट जो कि सालों साल और दिहाइयों से वेकेंट पोजीशंस थी, उनको एबॉलिश किया गया। महकमों की राइट साइजिंग की गई जिसको स्मार्ट साइजिंग भी कहते हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने जो 752 ADP का बजट है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो सोशल सेक्टर है, जो चीफ मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एरिया है, उस पे किसी किस्म का ना कट लगा है और ना उसका शेयर टोटल ADP से कम हुआ है, जिस पे मैं आगे तफसील में बताऊंगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की सतह के ऊपर जो 23-24 है उसमें तकरीबन 3870 स्कीमों को कैप किया गया, ख़त्म किया गया। जो 1990 की दिहाई से स्कीम्स चल रही थी उनको क्लेंस किया गया। खाली 23-24 का जो 3870 स्कीमों का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो 915 बिलियन रुपए था। इसी तरह 24-25 में 6348 स्कीम्स को बंद करके 1813 बिलियन रुपए का जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल, और 25-26 में 2568 स्कीम्स को ख़त्म कर 1129 बिलियन जो है वो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। तो टोटल अगर मैं अभी 2.5 साल को टोटल करूं तो 12,786 स्कीम्स को कैप किया गया, ख़त्म किया गया। वो स्कीम्स जो सालों साल से चलती आ रही थी और उसका थ्रो फॉरवर्ड, उसका कैरी फॉरवर्ड जारी रहता था, एस्केलेशन की नज़र होता था, उस सब को भी ख़त्म करके 3857 बिलियन रुपए का फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये टोटल बनता है। इसी तरह जो ऑन सोर्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो जो पंजाब के अंदर रेवेन्यू जनरेटिंग जो सोर्सेज हैं उसमें तकरीबन पिछले 2.5 साल का अगर मैं कहूं तो ऑन सोर्स रेवेन्यू के अंदर 426 बिलियन 22-23 में था, जो इस वक्त 820 बिलियन 26-27 के अंदर 25-26 के अंदर जो टारगेट है। तो 426 से 820 बिलियन का जो ऑन सोर्स रेवेन्यू है उसके अंदर इंक्रीज़ आया है। और ये एक बाकमाल तरीके से ज़ीरो टैक्स एक्स्ट्रा लगाने के बगैर, कोई टैक्स नहीं लगाया गया पिछले 2.5 साल में, सिर्फ जो टैक्स बेस थी उसको बढ़ाया गया
اداروں کو ایکسپینڈ کیا گیا، اس کی گورننس کو بہتر کیا گیا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو بہتر کیا گیا، اس کے اندر لیکیجز کو بہتر کیا گیا. اور اس کی مثال میں آپ کو پنجاب ریونیو اتھارٹی کی دوں گی کہ جہاں ایف پی آر جو ہے وہ 12 سے 13% کے اوپر گرو کیا. اسی طرح اس ٹیکس بیس کو بڑھاتے ہوئے، گورننس کو بہتر کرتے ہوئے، پی آر اے کی آؤٹ ریچ کو بڑھاتے ہوئے 32% کے اوپر پی آر اے نے گرو کیا اس سال کے جو اہداف تھے اس کے مطابق. تو یہ 201 سے اس وقت پی آر اے جو ہے وہ 370 بلین کے اوپر ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات تھے جس کے اندر کام کرتے ہوئے جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو بہتر بنا کر، ٹیکس بیس کو بہتر بنا کر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں یہ ٹارگٹس کو اچیو کیا گیا ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ پروونشل ٹیکس ریونیو کے اندر جو انکریز ہے وہ 200 بلین کا ہے جسٹ 3 سالوں کے اندر، اور 310 بلین سے 519 بلین کے اوپر اس وقت ہمارا ریونیو ہے. پی آر اے کا میں نے ذکر کر دیا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو ریونیو ہیں وہ بہت ہی مثالی تاریخی اس کے اندر گروتھ ہے، جو کہ 39 بلین سے 77 بلین کے اوپر اس وقت موجود ہیں. اور یہ بھی میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ پچھلے 2.5 سال میں جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے، ہائیسٹ ایلوکیشن اور اس کی ہائیسٹ جو یوٹیلائزیشن ہے اس کے ساتھ بھی پنجاب جو ہے وہ نمبر 1 پہ رہا. اور اس وقت اگر میں کہوں تو 1082 بلین جو ہے یوٹیلائزیشن پنجاب کی، جو 1240 کا اے ڈی پی تھا جو ریوائز ہو کے 1436 بلین پہ پہنچا. تو یہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، واٹر اینڈ سینیٹیشن، جو مثالی گاؤں ہیں، اور پی ڈی پی پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اسی طرح شیئر رکھتے ہوئے کسی طرح بھی ان کو کٹ نہیں کیا گیا. سوشل سیکٹر کی اگر بات کریں تو 333 بلین کے ساتھ وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. اور اگر یہ آپ سلائیڈز چلا دیں تو اس کے اوپر تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہر سیکٹر کے اندر کون کون سے سیکٹر ہیں. اور اگر خالی سوشل سیکٹر کی بات کریں تو ایجوکیشن، ہیلتھ، لوکل گورنمنٹ، واٹر اینڈ سینیٹیشن، سوشل پروٹیکشن، یوتھ اور ویمن کے ساتھ یہ سیکٹر جو ہے وہ 333.66 بلین پہ ہے. اور یہ ٹوٹل اے ڈی پی کا 44% اس کا شیئر بنتا ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ڈی پی، واٹر اینڈ سینیٹیشن کے اوپر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام آج ہر شہر میں، ہر دیہات میں جو کرٹیکل ایریاز تھے 66 شہروں میں اس وقت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکس، ان کے پرائیورٹی ایریا کے ساتھ سیر فہرست ہے. اور اس کے اندر بھی کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی گئی. جو پنجاب کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ فلیگ شپ جو پروگرام ہے وہ ای موبلٹی کا پروگرام ہے. اور اس ای موبلٹی کے اندر جو 2000 بسوں کا اہداف ہے وہ ای موبلٹی جس میں پورے پنجاب کے تمام شہروں کے اندر اور ڈسٹرکٹس کے اندر روٹس کو دیکھتے ہوئے، پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے یہ بسیں اس وقت چل رہی ہیں. 600 بسیں آ چکی ہیں اور 2000 بسوں کا اہداف جو ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. اس کے اندر بھی کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہے اور یہ بسیں جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی. اپنا چھت اپنا گھر جو کہ عالمی شہرت اس وقت اختیار کر چکا ہے اور یہ دنیا کا ون آف دا لارجسٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے. عید الاضحیٰ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جس کمال طریقے سے ستھرا پنجاب کی ٹیم نے، جو ہمارے منسٹر ہیں لوکل گورنمنٹ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ایک کمال کام کیا ہے. اور اس وقت پورے پنجاب میں تقریباً 1,60,000 لوگ جو ہیں وہ مامور ہیں پورے پنجاب کے اندر دیہاتوں اور شہروں کے اندر صفائی کے لیے. اور اس میں اب ہم سیکنڈ سٹیج کے اوپر جا رہے ہیں جو ویسٹ ٹو ویلیو کی سٹیج ہے، جس کے اندر ویسٹ ٹو ویلیو، ویسٹ ٹو انرجی جس کو کہتے ہیں، اور وہ بھی ہم انشاءاللہ اس سال اس کو بھی اس سٹیج کو مکمل کریں گے. جو اپنا چھت اپنا گھر پروگرام ہے وہ بھی ابھی باکو میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو لے کر گئی تھیں اور پوری دنیا سے جو ایکسپرٹس تھے، پوری دنیا سے جو ہاؤسنگ اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ کے ماہرین ہیں ان کی وہاں فوکس رہا. اور اس وقت ہم تقریباً 1,60,000 جو
قرضے ہیں وہ دے چکے ہیں. 1.25 لاکھ لوگوں کے گھر مکمل ہو چکے ہیں اور 1,60,000 لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپنے گھروں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور یہ ٹارگٹ بھی تقریباً ہر سال 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ہاؤسنگ کی ٹیم کو دیا ہے. اس بجٹ کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے وہ جہاں پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن کا پروگرام ہے جو 1.9 ٹریلین روپیز کے اوپر مبنی ہے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کا پہلا اور منفرد پروگرام ہے. سب سے بڑا اکنامک ٹرانسفارمیشن کا تاریخی پروگرام ہے. اس کے اندر 928 بلین جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا شیئر ہے 3 سالوں پر. اور اس میں نہ صرف جو انیبلرز جو کہ صنعتی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، 6 سیکٹرز کے اندر اس پیوٹ پروگرام کو شامل کیا گیا ہے، جس کے اندر انڈسٹری ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، ایگریکلچر، لائف سٹاک، اسکل ڈیولپمنٹ، ڈیسٹینیشن جس کو اکانومی جس کو ٹورزم کہتے ہیں، اور اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہ جو پلان ہے وہ بنایا گیا ہے. ڈیجیٹل اکانومی اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ صنعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ فائنینسنگ کا تھا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5% کے اوپر میڈیم اور لارج اسکیل اور اسمال میڈیم اسکیل جو انڈسٹری ہے اس کو 300 بلین روپیز کی فائنینسنگ کر کے 5% کے اوپر اس کا انٹرسٹ ریٹ ہے. اور یہ اس میں ورکنگ کیپٹل ہے، اس میں جو ساتھ لیز پالیسی ہے لینڈ کی اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا برج ہے، جو ڈیولپمنٹ کا گیپ ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ان تمام ایریاز کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے. لینڈ لیز پالیسی جو ہے وہ 50 سال کے لیے ایک لینڈ لیز پالیسی، جتنے صنعتی زونز ہیں پنجاب کے اس کے اندر 50 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ جو قرضے ہیں، جو اماؤنٹ ہے وہ دی جائے گی پر ایکڑ، 50,000 سے 2 لاکھ پر ایکڑ پہ. اور یہ ایک دوبارہ ٹرانسفارمیشنل اور ہسٹورک لینڈ لیز کا ایک پورا منصوبہ ہے، جہاں صنعت کاری پرووائڈ کی جائے گی، وہاں زمین بھی پرووائڈ کی جائے گی. اور جو سرکاری صنعتی زونز کے علاوہ جو سرکاری زمین ہے اس کے اوپر بھی یہ ایک پوری جو لینڈ لیز پالیسی ہے اس کو مکمل کر کے کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. وہ اس وقت امپلیمنٹیشن کے اندر موجود ہے. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن تھا کہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہ ہو ڈیولپمنٹ پنجاب کی، اس سے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ایگریکلچر جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی پرائرٹی ایریا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال میں 70 بلین روپے صرف ای میکنائزیشن اور ایگری میکنائزیشن کے اندر انویسٹ کیے گئے. اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا ایگریکلچر ای میکنائزیشن کا حجم ہے. 300 بلین انٹرسٹ فری لون کسانوں کو دیے گئے. اور پچھلے 2 سال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ اسکیل کے اوپر قرضہ نہ دیں، پہلے پائلٹ کر لیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مجھے اپنے پنجاب کے کسانوں کے اوپر یقین ہے. اور کسانوں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو یہ کاوش تھی کسان کارڈ کی، اس میں 99% ریکوری ہے. جو 300 بلین کا انٹرسٹ فری لون دیا گیا اس کے اندر جو ریکوری ہے وہ 99% ہے، ہائیسٹ ایور ریکوری آف اینی لون پروگرام الحمدللہ. اسی طرح 31,000 ٹریکٹرز 2 سال میں دیے گئے. اور اگر میں پچھلے 20 سالوں میں دیکھوں جو اسکیم میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے انہوں نے ہی شروع کی، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی شروع کی، ان 20 سالوں میں 10,000 ٹریکٹر دیے گئے. اور پچھلے 2 سالوں میں 31,000 ٹریکٹرز کسانوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیے. ٹوٹل جو حجم ہے اس وقت لائف سٹاک اور ایگریکلچر کا، جس میں لائف سٹاک کارڈ ہے 45,000 فارمرز کو لائف سٹاک کارڈ دیے گئے. اس میں اس سال جو سب سے کمال چیز ہے وہ ڈسپینسریز ہیں، موبائل ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز ہیں لائف سٹاک کے جو اس سال قائم کیے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ایگریکلچر مال، ایگری مال جس کو کہتے ہیں، جہاں ایک چھت کے نیچے تمام انپوٹس، مشینری اور ٹیکنیکل اسسٹنس اور ریسرچ جہاں فارمرز کو دی جاتی ہے، اسی طرح لائف سٹاک
کی جتنی فیسیلیٹیشن ہے وہ ان ہاسپٹلس اور ان موبائل ڈسپینسریز اور اس میں انویسٹ کیا گیا ہے، اور ایگری مالز بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اسی طرح جو 9 ڈیزیزز کی فری کمپارٹمنٹس ہیں، یہ بہت پرانا مطالبہ تھا کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کر کے لائف سٹاک کی زونز بنائے جائیں، تو اس کو پہلی دفعہ 9 ڈیزیزز کی کمپارٹمنٹس، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ایکسپورٹ کی سرٹیفیکیشن ہے وہ بھی انشور ہوتی ہے، تاکہ پنجاب سے جو میٹ ہے اور ڈفرینٹ جو لائیو اینیملز کی ایکسپورٹ ہے اس کو یہ انشور کرے گا، اور اس پہ بھی بھرپور طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے، اور اس اسکیم کو ایڈ بھی کیا گیا ہے. تو ٹوٹل 116 بلین کے ساتھ ایگریکلچر اور لائف سٹاک جو ہے اس کا حجم ہے اس بجٹ کے اندر. اور اسی طرح پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکوا کلچر، جس کو بلو اکانومی کہتے ہیں، شرمپ فارمنگ کے اوپر کام ہوا، اور پچھلے سال تقریباً 35 ارب اور اس سال 60 ارب پیوٹ کے اندر بھی، جو کہ پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی ٹرانسفارمیشن کا منصوبہ ہے. اور اس کے علاوہ جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں شرمپس اور فشریز کی مد میں یہ پیسے رکھے گئے ہیں. پہلی دفعہ شرمپ فارمنگ کو پنجاب میں متعارف کرایا گیا ہے، اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 5500 ایکڑ کے اوپر شرمپ فارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس جولائی کے اندر مکمل ہو جائیں گے. اور وہ منصوبہ بھی جو فارمرز ہیں ایکوا کلچر کے، ان کے ساتھ مل کر، لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری فل جو پروڈکشن چین ہے، جو ویلیو ایڈیشن چین ہے شرمپ فارمنگ کی، وہ اس کے اندر اس منصوبے کے اندر موجود ہے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ، جس کا میں نے پہلے ذکر کر چکی ہوں، اس میں اس دفعہ ای ٹرانسپورٹ کو، الیکٹرک وہیکل کو، آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں پیٹرول وہیکلز کے اوپر پابندی ہے. اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ای وہیکلز اور ہائیبرڈ کی پروکیورمنٹ کرتی ہے. اسی طرح 1100 بسز 95 بلین روپیز کے ساتھ، جس میں سے 612 بسیں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اس وقت چل رہی ہیں. اور جو چارجنگ ڈیپوز تھے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا منفرد ایریا تھا جس میں پہلے کبھی کام نہیں ہوا، تو پورا جو چارجنگ کا انفراسٹرکچر تھا، اس کا پورا ایکو سسٹم تھا، وہ کمپلیٹلی ایبسنٹ تھا، اور اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس پورے ویژن کے مطابق جو ای موبلٹی کا ہے وہ اس میں شامل ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے اس وقت گجرانوالہ میٹرو اور فیصل آباد میٹرو کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو 62 بلین گجرانوالہ میں اور 80 بلین جو ہے فیصل آباد میں میٹرو کی انویسٹمنٹ رکھی گئی ہے. 5.4 بلین کے ساتھ 1100 ای ٹیکسیز کا منصوبہ جو ہے وہ اس دفعہ متعارف کرایا جائے گا. یہ بھی میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کل کافی اس بات پہ بھی پروپیگنڈا ہوا کہ لاہور کے اندر ساری ڈیولپمنٹ ہے، تو جتنے اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بالکل پہلی دفعہ بغیر کسی تقسیم کے کہ ساؤتھ پنجاب کیا ہے، سینٹرل پنجاب کیا ہے اور نارتھ پنجاب کیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بارہا یہ بات بھی کہہ چکی ہیں کہ ان کے لیے ایک پنجاب ہے، اور اگر بسیں آئیں گی، ستھرا پنجاب ہوگا، پی ڈی پی ہوگا، یا کچے کا آپریشن جو ایک تاریخی آپریشن ہوا پنجاب کے اندر. پہلے ملٹری آپریشنز بھی ہوتے تھے، پولیس کے آپریشن بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہاں نو گو ایریاز بن جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب کے اندر کچے کے ایریا میں نہ صرف ایک آپریشن ہوا جس نے وہاں کی لا اینڈ آرڈر اور وہاں جتنے ایکسٹریمزم اور ٹیررسٹ عناصر تھے ان کو ختم کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ترقی کا گیپ تھا اس کو کچے کے علاقے میں مکمل کیا گیا. اور تقریباً 55 ارب کا یہ پورا منصوبہ ہے، جس میں اس وقت جو ایلوکیشنز ہیں ڈیولپمنٹ کی وہ پرووائڈ کی گئی ہیں 6 بلین کے ساتھ، اور ایک الگ 5 بلین کا بلاک ہے جو صرف کچا کے ایریا میں ہے. باقی جو جتنے پروجیکٹس ہیں پنجاب کے وہ یکساں طور پر تمام پورے صوبے کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح کام کر رہے ہیں. یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک تفریق کی لائن کھینچنے کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے جتنے اعداد و شمار ہیں تقریباً 28 سے 30% ساؤتھ پنجاب کا اس جو بجٹ ہے اے ڈی پی ہے اس کا شیئر بنتا ہے، اور وہ بھی تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ موجود ہیں. سب سے بڑا جو منصوبہ 100 بلین کے ساتھ، کیونکہ پنجاب کی اور پاکستان کی 65% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوان ہے، اور اس میں سب جو نوجوانوں کے لیے اس بجٹ کے اندر جگہ رکھی گئی ہے. پہلی دفعہ 100 بلین کے منصوبے کے ساتھ یوتھ پروگرام جو ہے اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز جس میں لائف سٹاک، ایگریکلچر، اسکل ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ ٹیگنگ کر کے نیکسٹ پلیز، یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جس کے اندر
ट्रांसपोर्ट के अंदर हायर एजुकेशन, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, लाइफ स्टॉक, टूरिज्म, विमेन डेवलपमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, इस सब में यूथ की जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुतारिफ़ कराया गया है और यूथ को मेन स्ट्रीम किया गया है। स्मॉग जो कि आप सबको मालूम है, एयर क्वालिटी पूरे पंजाब में जिस तरह उसके ऊपर काम हुआ, क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर काम हुआ और उसकी भी मिसाल नहीं मिलती और इसी वजह से जो नताइज हैं वो आप देख रहे हैं। और स्मॉग में पहले हमेशा 3 महीनों में उसकी मैनेजमेंट होती थी कि आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, मुंजमद कर दें पूरे कार्रवाई को लाहौर की। और हमें सिर्फ लाहौर पे फोकस था, लेकिन जब हमने ये टेक्निकली काम शुरू किया, साइंटिफिकली काम शुरू किया, तो 10 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं पूरे पंजाब के अंदर, जहां अब अल्लाह का शुक्र है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स 1000 लोगों के साथ डिफरेंट सेक्टोरल स्क्वाड, ना सिर्फ इन्वायरमेंट की मद में इसको देखा गया बल्कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इस वक्त 9000 से ज़ायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लग चुके हैं और उसकी लाइव फीड जो है वो पंजाब का पहला क्लाइमेट वॉच जो डैशबोर्ड है जो सेफ सिटी के तनाजुर पे बनाया गया है वहाँ उसकी फीड आती है। इसी तरह जो भट्टे थे इंडस्ट्री के 12,000 से ज़ायद भट्टों के ऊपर QR कोड लग के उनकी लाइव मॉनिटरिंग शामिल है। इसी तरह फैट मेल्टिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन तमाम की कंप्लाइंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो अपनी स्क्वाड्स के ज़रिए कर रहा है। और इसी तरह जो डेटा है वो पंजाब की जो ऐप है एयर क्वालिटी की AQI की उसके ऊपर मौजूद है। तो एक पूरा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेटा ड्रिवन जो मामला है वो उसके साथ उसके ऊपर काम किया गया है और उसके नतायज जो हैं वो आ रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर तकरीबन 479 बिलियन की क्लाइमेट टैगिंग है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर और इसमें भी पहली दफ़ा सेक्टोरल जो डिवाइड है वो करके क्लाइमेट एलोकेशंस की गई हैं सोशल सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, प्रोडक्शन जो कि अभी मैंने एग्रीकल्चर की बात की जो मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम है, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड क्लाइमेट चेंज। जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट है, यहाँ सुहेब भरत साहब बैठे हैं मेरे साथ, कमाल तरीके से काम हुआ, तकरीबन 1 ट्रिलियन की सेविंग की गई जो टेंडरिंग का इनका इनिशिएटिव था चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के ऊपर। और उसमें 30,000 किलोमीटर की जो रोड्स हैं वो इस वक्त तक मुकम्मल हो चुकी हैं और जो रिहैबिलिटेशन का रूरल प्रोग्राम है उसमें तकरीबन 11,000 किलोमीटर रोड जो हैं वो मुकम्मल होने जा रही हैं। और अगला जो इनको अहदाफ दिया है जो रूरल रोड्स हैं जो देहातों को आपस में मिलाती हैं, वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर पंजाब का इस साल का, जो कि तकरीबन 60 अरब रुपए के साथ उसको ऊपर बजट मुख्तस किया गया है। और हमेशा हमारे पे ये तनकीद होती थी कि मुस्लिम लीग नून आती है तो सड़कें बनाती है, मुस्लिम लीग नून आती है तो बिल्कुल सड़कें बनाती है, क्योंकि सड़कें जो हैं वो देहातों को शहरों के साथ कनेक्ट करती हैं, शहरों को दूसरे प्रोविंसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं। और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल है मैस ट्रांजिट का उसको इंश्योर किया गया है और ये तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं। और इसमें एक और जो बहुत बड़ा फोकस है रोड स्ट्रक्चर में और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और वज़ीर आला पंजाब की ये कैटेगोरिक हदायत है टू ऑल द डिपार्टमेंट्स के वो इसमें लीड इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट ले रहा है। इसमें फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट का अदारा PFAS जो है वो बहुत कमाल तरीके से तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मुआवनत कर रहा है तमाम बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। टूरिज़म जो है वो एक हाईलाइट रहा पिछले 1.5 साल का पंजाब का और तारीख़ का सबसे बड़ा बजट एलोकेट किया गया। एक बिखरा हुआ डिपार्टमेंट, बिखरा हुआ सब्जेक्ट, उसको कंसोलिडेट करके पंजाब टूरिज़म अथॉरिटी बनाई गई, पंजाब मैग्निफिसेंट ऐप बनाई गई। और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। मरियम औरंगज़ेब ने यह कहा कि नौजवानों के लिए बजट में 100 अरब रुपए रखे गए। पंजाब में यकसा तरक्की का अमल इस वक्त जारी है। वफाकी सतह पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी बेमिसाल रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाया। सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान को बेपनाह कामयाबियाँ
حاصل हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दुनिया में अमन का जरिया हैं।